اس موقع پر مجھے ایک مختصر سا قصہ یاد آیا، جو قصہ ہم سب کے لیے بہت مفید ہے کہ ایک مرتبہ میں کچھ لوگوں کے درمیان موجود تھا اور وہاں قضا نمازوں سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہم کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو ان کو سر سے اتارنے کا طریقہ کیا ہے۔ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ تجویز دی کہ اگر ہم سے نمازیں قضا ہو جائیں تو ان کو اپنے سر سے اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک بار کوئی ایسا جملہ بول دیں جس سے ہم کافر ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم فوراً پھر سے دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں، دائرہ اسلام میں آ جائیں۔ تو اب جو ہم کافر ہونے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں تو اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی معاف کروا دیتا ہے، بخشوا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی وجہ سے اسلام سے پہلے کے تمام گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو اب جب ہم کفر سے دوبارہ اسلام میں آئے ہیں تو اس کفر سے پہلے کے تمام گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، تو جو نمازیں قضا ہوئی تھیں وہ نمازیں بھی ہمارے سر سے اتر جائیں گی۔ آپ یقین کریں کہ یہ جملہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیسی ذہنیت ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ میں تو کافر تھا، اب میں نے ایمان قبول کیا ہے، لہٰذا کفر سے پہلے کی تمام چیزیں میری معاف ہو گئیں اس اسلام کی وجہ سے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے فوراً ٹوکا اور میں نے کہا کہ صاحب، یہ کیسی جرأت ہے، یہ کیسی بہادری ہے، یہ کیسی گستاخی ہے، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کفر میں چلے جائیں اور پھر ایمان قبول کر لیں؟ اگر آپ کفر میں گئے اور اللہ رب العزت نے اسی وقت آپ کو موت دے دی تو آپ کی موت کس حالت میں آئی؟ اگر آپ نے کفر کا ارتکاب کیا اور اللہ رب العزت نے آپ سے ایمان کی توفیق سلب کر لیا تو آپ کا کیا ہوگا؟ یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم کفر میں چلے جائیں اور پھر ایمان میں داخل ہو جائیں، اگر ہم کفر کو پسند کرتے ہیں یا کفر میں جانا ہم قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو ظاہری طور پر ہم نے ایمان کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ہم نے جو اسلام کی چادر ہم نے اوڑھ رکھی ہے، یہ چادر بڑی مصنوعی چادر ہے، کیونکہ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں کفر میں واپس چلا جاؤں۔ اور حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کی جو علامت بیان فرمائی ہے وہ یہی کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ جب آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے تو پھر وہ کفر میں جانا ایسا ہی ناپسند کرتا ہے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کیا ہمیں پسند ہے کہ ہمیں کوئی شخص آگ میں ڈال دے اور ہم وہاں جلیں؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ تو پھر ہمیں یہ کیسے پسند کہ ہم کفر میں واپس چلے جائیں، چاہے وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو بہانے ہیں، یہ جو دھوکہ دہی ہے کہ ہم کفر میں چلے جائیں پھر اسلام میں آ جائیں اور پھر ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ اللہ کے یہاں دھوکہ دہی نہیں چلے گی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ وہ دھوکہ یوں دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس سونا ہے اور چاندی ہے، وہ ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جیسے ہی 10 مہینے گزرے وہ سارا سونا چاندی ہم نے اپنی بیوی کو دے دیا کہ اب یہ مال تمہارا ہے، ہم نے اپنے پاس سال ہی گزرنے نہیں دیا، اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو سال گزرا ہی نہیں تو ہم زکوٰۃ کیسے دیں گے۔ پھر بیوی نے اپنے پاس رکھا، جب 10 مہینہ 11 مہینہ گزر گیا تو ہم نے وہ سونا چاندی اپنی بیوی سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا کہ بیوی کے پاس تو سال گزرا ہی نہیں۔ یہ اللہ کو دھوکہ دہی ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم اللہ کو یوں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں مال دیا وہ ہمارے پاس ہے کہاں، سال گزرا ہی نہیں، یہ تو ہم نے بیوی کو دے دیا، اب بیوی نے ہمیں دے دیا، اس کے پاس سال گزرا کہاں۔ اللہ کو نہیں پتا کہ یہ جو ہم رد و بدل کر رہے ہیں، آپسی جو تبدیلیاں چل رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس رب کو جو آنکھوں کی خیانت اور دل میں چھپی باتوں کو جانتا ہے، اس رب کو جس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں، اس رب کو جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ہمیں عقل دی، اپنی اسی کوتاہ عقل سے اس رب کو دھوکہ دینے چلے ہیں۔ تف ہے اور ماتم ہے ایسی عقل پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔